الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ مسلمانوں کو کسی شرعی وجہ کے بغیر ایذا دینے کا شرعی حکم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یعنی کہ ایویں تکلیف دینا، اگلے مسلمان نو آوازہ کسنا یا ہوٹنگ کرنا اور کسی نہ کسی وجہ تو اگلے بندے نو تنگ کیتی رکھنا، یہ اتنا کبھی گناہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس بندے نے بہتان جیسا گناہ اپنے سر لے لیا، تے بہتان لگانا اتنا کبھی گناہ ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ وحدہ لا شریک ستے زمینہ دی مٹی ایک وڈے سارے بورے وچ پا کے تے بہتان لگان والے دے گلے چ ٹنگ دے گا، تے اللہ فرمائے گا کہ ہون اٹھ کے وخا۔ تو بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اور ایویں تنگ کیتی رکھنا اگلے بندے نو۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ، کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بلا آخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ امام اجل رافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من غش مسلمن او درہ او ما کرہ، فرمایا یعنی وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ساڈے گروہ وچوں نہیں، جڑا بندہ اگلے کسی مسلمان بھائی نو دھوکہ دے یا انہوں تکلیف پہنچائے یا او دے نال کو مکر کرے۔ ہن چند مثالاں اگلے نو ایذا دین دیاں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طریقے دے نال لوگ جڑے نے وہ اگلے نو تکلیف پہنچاندے نے تے اگلے نو تکلیف کیویں پہنچ دی۔ نمبر 1، شادیوں میں شور برپا کرنا، شور شرابہ کرنا، گلیوں میں گل گپاڑا کرنا، رات کے وقت آتش بازی کرنا، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اے جدو مہندی بنتی ہے نا، اس وقت سناب سارا محلہ سر دے چکیا ہوتا ہے۔ اج صاحب تہاڈا گھر چوک چ نہیں ہے گا، جے چوک چ تہاڈا گھر ہوے نا تے پھر تہانوں پتہ چلے بھی کس طرح تکلیف، یعنی کہ وہ جڑے بم چلتے ہیں نا، خدا دی قسمیں چلتے ہیں جویں دماغ میں چلن ڈے نے، لوگوں دے بال جڑے اٹھ اٹھ کے روندے نے رات میں۔
یہ اگلے نو تکلیف دینے دے مترادف ہے. جی جی. ویسے مثلا ٹول ٹمکا اس طرح دی چیزاں ویسے شرعی طور تے جائز نہیں ہگیاں تے رات نو جناب 10 11 12 بجے 1 بجے تک اس طرح دا کام کرنا یہ اگلے نو تکلیف دینے دے مترادف ہے. گلیاں بازاراں دے اندر ملبہ سٹنا، غلط جگہ تے اپنی گڈی یا کھڑی کر دینا پارکنگ تاکہ اتھے مسلمانوں نو تکلیف ہوئے پریشانی ہوئے. گلیوں میں کرکٹ وغیرہ یا فٹ بال وغیرہ کھیلنا خاص کر رمضان المبارک کی راتوں میں ایسا کئی جگہ پہ رات بھر ہوتا ہے. اور اپنی گاڑیوں کے یا موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر گلیوں میں دوڑانا، آواز نکالنا ایسی بازاروں میں. گلیوں میں کچرا یا غلاظت ڈالنا یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. اگلے کے دروازے کے آگے پانی چھوڑ دینا جی جی. یا کوئی ایسی تکلیف کہ وہ پریشان ہو. اگلے کی دل شکنی والے الفاظ بولنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شریعہ ایسے الفاظ پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کے دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. بے شک. اگرچہ بات فی نفس ہی سچی بھی ہو، بات فی نفس ہی سچی بھی ہو اور اگلا بندہ اس سے تکلیف محسوس کرے یا اس کا نام ایسا پکارنا کہ جس سے وہ تکلیف محسوس کرے، پریشان ہو، کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی کافر ذمی کے بارے کرنا بھی جائز نہیں ہے. گھر میں شور برپا کرنا، بلند آواز سے ٹی وی وغیرہ چلانا کہ پڑوسی تنگ ہوں، یا کسی پڑوسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا یا ان کا کوئی عیب نکالنا یہ تکلیف دینے کے مترادف ہے. کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا یہ بھی اگلے مسلمان کو تکلیف دینا. جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی اس بارے میں. عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر یا مرد کا کسی عورت کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایسے لوگ جو ہیں وہ زمانے میں فساد برپا کرتے ہیں. بے شک. اور معاملات جو ہیں وہ خاندانوں میں قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تکلیف دینے والا عمل ہے. رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں کو مختلف قسم کی اذیت دینا یا کوئی ایسے کلمات ان کے بارے میں بولنا جن سے وہ تکلیف محسوس کریں. داماد کا اپنے سسرال والوں کو طرح طرح طریقے سے تنگ کیے جانا. بے شک. یعنی کہ داماد اپنے سسرال والے نو بلا وجہ یعنی کہ مختلف قسم دے طریقے انہوں نے کڈے ہوندے نے جناب تنگ کرنے دے. یہ بھی اگلے نو تنگ کرنے دی والی گل ہے. ساتھ کام کرنے والے کی چغلیاں کرنا، مثلا فیکٹری دے اندر یا کسی مقام تے کوئی ساتھی کام کردا پیا تے او دی وڈے دے سامنے یا افسر دے سامنے چغلی لگانا. ساتھ کام کرنے والے کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اور اسے بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا اگلے کو تکلیف دینے والی بات ہے. ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی یعنی کہ مثلا کسی ساتھی نو، دوست نو، بھرا نو، محلے دار نو کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ تعالیٰ دی طرفوں تے بندہ او دے تے خوش ہوندا پھرے یہ بھی اگلے نو تکلیف دینے والی گل ہے. ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ حقارت امیز سلوک کرنا، گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، مذاق اڑانا، بھپتیاں کسنا، بدگمانیاں پھیلانا، بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا یہ سارے تکلیف دینے والے عمل ہیں. لوگوں کا مال دبا لینا، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا، شام نو آئی کل آئی پرسوں آئی یا چکر تے چکر دیتی نا اگلے بندے نو تنگ کرنے والی گل ہے. تو دوستو بزرگو اور یہ تے مختلف طریقے نے نا جڑے اور ہزاروں طریقے ایسے نے کہ جنہاں دی وجہ تو مسلمانوں نو تنگ کیتا جاندہ ہے. کوئی ایسے مقامات نے مثلا بندہ کوئی چلا گیا ہے کتے دفتر سے چلا گیا ہے تے پیسے لین دی خاطر اگلے بندے نو تنگ کرنا وہ بندہ پھر پھسیا ہوندا ہے وہ آندا ہے بھی ہونے تو اگے راہ ہی کونی ہن کدھر نو جاواں لکیراں نہیں ملدیاں ناظرہ دے ہاں لکیراں تیریاں نہیں آ رہیاں جی 2000 دے جو تے پھر لکیراں ہاں کمپیوٹر جناب نہیں چلدا پیا جی نیٹ نہیں آ رہا جی اس طرح دی چکر دے کے اگلے بندے نو تنگ کرنا
ہاں جوائی سونے موٹر سائیکل لے دے کار لے دے بے شمار طریقے نے اگلے بندے نو تنگ کرنے دے، لہٰذا یہ سارے طریقے تنگ کرنے دے جتنے بھی نے نا بلا وجہ بلا شرع اگر کسی مسلمانوں کو بندہ تنگ کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن دسدا ہے کہ او بندہ اپنے سر بہتان جیسا گناہ ہے جڑا انہوں اوڑھ لیندہ ہے، رکھ لیندہ ہے، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان ہووے جدی زبان اور ہاتھ تو مسلمان محفوظ ہو۔ صحابہ کرام کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے۔ دو مثالیں جڑیاں نے، حضرت عائص بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اور حضرت سلیمان حضرت صہیب اور حضرت بلال کے پاس سے گزرے جو ایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا کہ اللہ عز و جل کی تلواریں اللہ عز و جل کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزریں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے بھائیو، کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ یعنی کہ آپ نے وہ گل کردے جا رہے سن نا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی تلوار جڑی وہ اللہ دے دشمناں دی گردناں تے صحیح جگہ تے نہیں ٹھہری، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے روک کے فرمایا کہ کیا تسی یہ قریش دے سردار تے شیخ دے بارے گل کر دے ہو؟ تو وہ اتھوں نکلے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اتھے جا کے انہوں نے اپنی وہ گل دا اظہار کیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تسی ناراض کر دیتا ہے، تو جے انہوں نے ناراض کر دیتا ہے تو سمجھ تسا اپنے رب نے ناراض کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پھر انہوں دے کول گئے تے جا کے انہوں نے معذرت کی تھی، تے انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ تہاڈی مغفرت فرمائے۔ یہ آخری دلیل مثال، حضرت ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ میں نے رات اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا کو پڑھا تو میں اس کی وجہ سے بہت ڈر گیا، کیونکہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا ہوں اور انہیں جھڑکتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو محض معلم ہیں اور نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھی اے راتی میں یہ آیت پڑھی تے میں تے بڑا ڈر گیا، میں تے لوگاں نو ڈانٹ ڈپٹ کرنا تے کتے یہ نہ ہوئے بھی اللہ تعالیٰ میرے تو بھی ناراض ہو جائے، میرے سر بھی یہ گناہ آوے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ یہ حکم تواڈے واسطے نہیں، تسی تے معلم ہو۔ معلم دا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے بھی تو وہ کسی دشمنی دی وجہ تو نہیں کردا، اگلے دی دل ازاری دی وجہ تو نہیں کردا، وہ اگلے نو کامیاب کرن واسطے کردا ہے۔ معلم استاد پڑھاون والا سکول دا استاد ہوئے یا قاری ہوئے عالم ہوئے، وہ بچے نو ڈانٹدا ہے اس واسطے بھی انہوں سبق یاد ہوئے، یاد ہو کے وہ کامیاب ہوئے، تے وہ اس واسطے نہیں ڈانٹدا کہ دی دل ازاری ہوئے، یہ دل شکنی ہوئے۔ تو معلم جڑا نظام نو قائم کرن والا ہے، جڑا وہ حق رکھدا ہے، یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ جے وہ کرے بھی تے او دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ سانو تنگ کرن دیا ہے، او دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ سانو یہ سدھارن دیا ہے، سانو سیدھے راہ تے پان دیا ہے، سانو نیکی دا درس دے رہا ہے، برائی تو سانو منع کردا ہے پیا۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن